رات بہت بیت چکی تھی اور وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ تنہا کھڑی دور آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب موبائل ہر ایک کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور اس کے والد نے خاندان والوں سے جھگڑ کر اسے یونیورسٹی میں داخل کرایا تھا۔ اس کے والد ہمیشہ یونیورسٹی میں اسے چھوڑنے اور لے کر جانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی تنہا اکیلی نہ نکلتی تھی۔ وہ ہمیشہ تحفظ کے حصار میں رہتی تھی، لیکن ایک دم سے اس کے فادر کی شوگر بہت ہائی ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر اثر ہو گیا اور ان کو جاب چھوڑنی پڑی۔ اس کے بڑے بھائی اپنی بیویوں کو لے کر علیحدہ ہو چکے تھے اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے باپ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ صبح یونیورسٹی جاتی، دن کے وقت ایوننگ اسکول میں ٹیچنگ کرتی اور شام کے وقت بچا کچا وقت بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میں لگا دیتی۔ اس کی زندگی ایک سراب کی طرح گزرے جا رہی تھی۔ اس کے پاس وقت ہی نہ تھا کچھ سوچنے کا، بس وہ کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب وہ دوپہر کے وقت اپنے اسکول پڑھانے کے لیے جا رہی تھی، گرمیوں کے دن تھے اور گلی بہت سنسان تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسے ڈر کے مارے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا اس کے پیچھے چلے آ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس چارہ بھی تو نہ تھا۔ اگر وہ اپنے والدین کو اس مسئلے کے بارے میں بتاتی تو وہ اور پریشان ہو جاتے اور وہ گھر میں کما کر کہاں سے لاتی۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا۔ وہ ہمیشہ چادر سے اپنا منہ چھپا لیتی۔ اس کی کالی آنکھوں میں بہت زیادہ خوف بیٹھنے لگا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ان خدشات کا اظہار نہ کیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن وہ لڑکا اس کے بالکل سامنے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے بری طریقے سے اس لڑکے کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اس لڑکے نے اس کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اس سے بات نہ کی تو وہ اس کو بری طریقے سے بدنام کر دے گا، اور یہی ہوا۔ اس لڑکے نے اس کے تمام رشتہ داروں، اس کے بھائیوں، اس کے چچاؤں، سب کے گھر میں فون کر دیے اور ان کو جھوٹی کہانیاں سنائی۔ کیونکہ وہ ان کے محلے میں رہتا تھا، اس لیے وہ اس کے گھر کے ہر فرد کو جانتا تھا۔ والد نے اس کو بلایا اور بھائیوں نے اسے کٹہرے پہ کھڑا کر دیا۔ اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا اپنی بے بسی کا۔ وہ کیسے ان کو بتاتی کہ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا یہ سوچنے کا کہ وہ کچھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے گھر والوں نے اس کو دیواروں سے پٹک پٹک کر مارا۔ کسی نے بھی اس کا یقین نہ کیا۔ وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف آنسو رواں تھے اور وہ صرف آسمان کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اس کے والدین نے اسے یونیورسٹی سے نکلوا دیا۔ اب سوائے بے بسی کے اور رونے دھونے کے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے گھر کے حالات بہت خراب ہونے لگے۔ ایسے میں اس کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا زیادہ امیر تو نہ تھا، لیکن پڑھا لکھا تھا۔ شاید یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو بھی تھا۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو اس کے ماں باپ کبھی بھی نہ سوچتے اس لڑکے سے اس کا رشتہ طے کرنے پہ، لیکن اس قسم کے حالات میں ماں باپ نے اسے دھکا دینا ہی مناسب سمجھا۔ اس کی شادی اس لڑکے سے ہو گئی، لیکن اس لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے بھی لگا کہ یہ ایک مرد ہے اور شاید اس کی معصومیت پر یقین نہیں کرے گا، لیکن وہ لڑکا بھی اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور اس سے شاید خاموش محبت کرتا تھا، اور وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ ایک معصوم لڑکی ہے جو کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنی بہتی ہوئی آنکھوں سے لگایا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟
تو اس نے بتایا کہ کبھی کبھی ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ میاں ان دعاؤں کو قبول کرنے کے چکر میں کچھ لوگوں کو ان مصیبتوں میں سے گزارتے ہیں۔ اگر حالات ویسے نہ ہوتے تو شاید میری شادی تمہارے سے کبھی بھی نہ ہوتی، کیونکہ تم ایک اونچے خاندان سے بلانگ کرتی ہو، لیکن مجھے تم سے محبت تھی اور میں کبھی بھی تم سے یہ اظہار نہ کر سکا۔ رب سے ہمیشہ گڑ گڑا کر دعا مانگتا اور تم سے شادی کرنے کا خواہش مند رہتا۔ شاید میرے رب نے میری اس دعا کو قبول کیا اور تمہیں ان حالات سے دوچار کیا کہ کوئی بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، آج تم میری زندگی میں آ چکی ہو، لیکن میں آج بھی تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، لیکن میں تم پر یقین کرتا ہوں اور ہمیشہ یقین کرتا رہوں گا۔ اس نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا اور اسے لگا جیسے کہ اس کے دکھوں کا سب مداوا ہو گیا ہو۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کو ان مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے جس کے وہ حقدار نہیں ہوتے، لیکن شاید رب ان کو ان منزلوں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ فیصلے کروانا چاہ رہا ہوتا ہے لوگوں سے جو نارمل حالات میں وہ اتنی آسانی سے نہ کر سکے۔